سورہ شعراء آیت 183 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تبخسو خسارہ کرو گھٹاؤ ناسا انسانوں کی اشیاءہم ان کی چیزیں ولا اور نہ تعثو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ جی اللہ کا تعلق یا اللہ سے محبت کا، اللہ اپنی وابستگی انسان سے دیکھیں کیسے فرما رہے اللہ کو انسان۔ دیکھیں یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں ناسا کا لفظ آیا، انسان، ہر ایک انسان، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اکثر خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں سے اللہ کا جو خاص تعلق ہے۔ اب یہ ان جنرل ایک ایک انسان، آپ ہم سب انسان ہیں، لیکن ہم نے اپنی انسانیت کی کیا لاج رکھی ہوئی ہے؟ انسان ہی انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی انتہائی مہلک ہتھیار ویپنز یہ بنائے گئے، یہ کس کے لیے بنائے گئے؟ جو یہ اکثر بات آپ سے کی جاتی ہے کہ جو انسان ایک مچھر کے کاٹنے سے مر سکتا ہے، مر جاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے آپ نے ہائیڈروجن بم، ایٹم بم بنا ڈالے، انسان نے بنائے، کسی اور مخلوق نے آ کر یہ نہیں بنائے۔ اور جو ہم نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ انسان کے خلاف، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ میں اس کو مکمل طور پر اپنا غلام بنا لوں اور اس کا استحصال کروں ہر لحاظ سے۔ انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ جب تم ماپ یا تول کیا کرو تو دیکھا کرو کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا نقصان کسی کو نہ پہنچے، انسان کو۔ آپ کسی کی فکر تب کریں گے نا جب آپ کا اس سے تعلق ہوگا، آپ اس کا خیال تبھی رکھیں گے نا کہ اس کو کسی طرح کی کوئی نقصان یا غلطی نہ ہو اس کے لیے۔ اب اس اگر حکم کو سامنے رکھا جائے تو کیا ہم اس حکم کو بجا لانے والے ہیں؟ انسان، دیکھیں انسان کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو آپس میں کیسے خیر خواہی کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، جب آپ کسی کا نقصان نہیں کریں گے، خیر خواہی کریں گے نا۔ اچھا، اور جب زمین میں تم پھرو نا تو فساد نہ پھیلاؤ، گڑبڑ نہ کرو۔ جو اللہ کے قانون قاعدے ہیں ان کو نہ توڑنا، ان کے توڑنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے نا اس کی یہاں زمین پر رہنے والوں۔ تو زمین پر رہنے والوں میں تم اگر دیکھیں، انسان اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر رہتا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ جب وہ دوسروں کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ اب اگر غور کریں، یہ جو جتنی قباحتیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں جو معاشرتی ہیں، وہ معاشی طور پر کیسے دوسرے کا نقصان کرتے ہیں۔ جو اس نے ایسا کام کیا، کسی کو کم تول کر دیا یا کسی کو کم ماپ کر دیا یا اس میں ملاوٹ کر کے دی،
تو کس کے لیے کی؟ اپنی ذات کے لیے کیا، جو سمجھا تھا کہ اس نے اپنی بود و باش کو بظاہر جو سمجھتا ہے کہ اس طرح میرے پاس مال زیادہ آئے گا اور میں زیادہ اپنے آپ کو بہتر کر پاؤں گا۔ اب آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں، حرام مال کمایا، حرام مال کمانے کے بعد وہ زمین میں چلا پھرا، اس کا اظہار کیا اس نے، تو دوسروں کے لیے مصیبت بنا یا نہ بنا؟